بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات علماء اکرام، مفتیان اکرام، مشائخ اعظام، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فقہی سیمینار کا، ان کے منتظمین کا، کہ انہوں نے مجھ کو ایک علمی موضوع کے اوپر منعقد ہونے والے سیمینار میں شرکت کی دعوت دی، اور دوسرا شکریہ اس بات کا کہ ایک علمی سلسلہ، ایک علمی موضوع کا انتخاب کیا جو کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جب مجھے یہ دعوت نامہ ملا تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گا، کیونکہ جو علمی موضوعات ہوتے ہیں، فقہی موضوعات ہوتے ہیں، ان موضوعات میں شرکت سے خود اپنا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ علماء کرام کی تحقیقات، ان کی تبصرے، تجزیے، تنقید، وہ ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ بھی ہوتے ہیں اور علم میں اضافے کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ملک میں، پاکستان میں، ان جیسے سیمیناروں کی بہت قلت ہے، بہت کمی ہے۔ یوں تو بے شمار اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لیکن خالص علمی موضوع کے اوپر مذاکرہ، کوئی سیمینار، یہ کم ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک میں علمی مذاکرے، علمی نشستیں اور تحقیقی کام، اس موضوع کے اوپر اجتماعات منعقد ہوں، تاکہ ہم لوگوں کا مزاج ایک علمی مزاج بنے۔ موضوع بہت اہم ہے، اور ایک ایسا موضوع ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر وہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس، یا آج کل کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نہ اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، نہ 100% اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ جوں دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور جوں زمانہ آگے ترقی کر رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی، جدید چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ان تغیر پذیر حالات میں علماء اکرام کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مفتیان اکرام کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر، ان معاملات کے اوپر اپنی کیا پالیسی بنائیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی سب غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے، سب تو غلط نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں کہ جی سب صحیح ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ سب صحیح ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم اس میں ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ جیسے ابھی محترم میرے پیشرو، انہوں نے مقالہ پیش فرمایا، اس کی تقریر میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی اہم باتیں بیان فرمائی، ارشاد فرمائی۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں اصولی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب حضرات کے پیش نظر رہنی چاہیے، کہ دنیا تو ترقی کرتی رہے گی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی تو دن بدن تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرتی ہی رہے گی۔ اگر ہم اپنا حالات کا جائزہ لیں، آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں
کہ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے وہ کون سا زمانہ تھا، اور آج ہمیں پڑھے ہوئے کوئی صدیاں تو نہیں بیت گئیں، چند سال ہی ہوئے، اس میں کتنی زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ اور آئندہ 10-15-20 سال کے بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اللہ کو خبر ہے، لیکن کیا حالات پر بنیں گے، کیا چیزیں پیش آئیں گی، وہ کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے ہمیں اصولی طور پر ان شرعی ضابطوں کا مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ رہنما اصول یہ ہے کہ ہمارا جو کھونٹا بندھا ہوا ہے، ہماری جو کشتی ہوتی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی لنگر ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں بنتی ضرور ہے جا کر، کوئی جانور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو باندھا ضرور جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی مسلمانوں کو کسی نہ کسی ضابطے اور اصول سے باندھا ہوا ہے، وہ ضابطے اور اصول کبھی بھی ہم سے ختم نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں ان کو تازہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن الکبریٰ، انہوں نے اس کے اندر فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین مقرر ہوئے، ان کے سامنے جب کوئی فیصلہ آتا تھا تو وہ قرآن پاک کے مطابق فیصلہ فرماتے، اور جو حکم کلام پاک میں آ گیا، جو حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اس کے اندر تو کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں، وہ حکم اٹل ہے، وہ حکم یقینی ہے، اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ گنجائش وہاں ہوتی ہے غور و فکر کی جہاں قرآن پاک میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب آیات ربا نازل ہوئی، سود کی آیات نازل ہوئی کلام پاک میں، وہ تو نازل ہو گئی، لیکن سود کی جو ڈیفینیشن تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قسم بیان فرمائی سود کی جو صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھی، پہلی مرتبہ بیان فرمائی، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، اشیاء ستہ حدیث شریف میں آتا۔ وہ بھی بات پوری ہو گئی، صحابہ کرام نے سمجھ لیا اس کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوا جس سے حدیث شریف بھی خاموش تھی، کلام پاک بھی خاموش ہے، کہ اشیاء ستہ کے علاوہ کا کیا حکم ہوگا؟ سونا، چاندی، کھجور، جو، نمک، گیہوں، ان 6 چیزوں کا نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی وضاحت طلب فرما لیں کہ کسی کے ان 6 چیزوں کے علاوہ کا حکم کیا ہے، لیکن واقعہ روایات میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب ہو چکی تھی اور موقع ان کو بنا نہیں، ہمت نہیں پڑی صحت کی خرابی کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اب یہاں اشیاء ستہ کے علاوہ کے لیے اجتہاد کی ضرورت پیش آئی، تب یہاں فقہاء کرام نے اجتہاد کیا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن اور سنت خاموش ہوتے ہیں، کوئی حکم نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا، قرآن کے مطابق فیصلہ فرماتے، کوئی حکم ملتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں ملتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں حکم فرماتے، وہ بھی نہیں ملتا تھا تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، سارے صحابہ کرام ہی تھے، تو آپ اعلان عام فرما دیتے کہ بھئی یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، کسی کے سامنے اگر کوئی حدیث ہو، کوئی بات ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہمیں بتاؤ، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اس کے مطابق کوئی آ جاتی حدیث، کوئی صحابی حدیث بیان فرما دیتا، اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا۔
پھر کوئی حدیث، کوئی صحابی کوئی بات نہیں بتاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی عمل سامنے آیا صحابہ کرام کی موجودگی میں اور نہ کوئی فرمان سامنے آیا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو جمع فرما کر کوئی ایک فیصلہ فرما دیا کرتے تھے. علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. پھر جب حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین مقرر ہوئے، یہ میں سمجھنے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کو، تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا، قرآن کے مطابق حکم، سنت کے وہ نہیں ملا تو حدیث شریف کے مطابق کوئی فیصلہ وہ بھی نہیں ملا، تو صحابہ کرام میں اعلان کر دیتے کہ کسی صحابی کو اگر کوئی حدیث یاد ہو وہ بتائیں، تو وہ صحابی وہ کوئی حدیث ہمیں فرما دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق کو، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا. اس کے مطابق بھی نہیں کوئی حدیث ملتی تھی، فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو ڈھونڈو. یہ ہے بنیادی بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو دیکھو کہ آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ تو نہیں کیا. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ ملتا تو پھر اس کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے. یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا السنن الکبریٰ. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ جو اصول نکلا، اصول یہ نکلا کہ قرآن حدیث جو مآخذ ہیں شریعت کے 4 مآخذ ہیں، ان میں سے پھر جب ہم آتے ہیں اجماع کے اوپر، ہم جب آتے ہیں اجتہاد کے اوپر، قیاس کے اوپر، تو قیاس میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے سے پیشرو علماء کرام مفتیان کرام نے کیا فیصلہ کیا. یہ بہت بنیادی بات. اگر امت میں کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے، کسی دارالافتاء نے، کسی عالم نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، اس سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. جیسے حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب بات فرما رہے تھے، بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم کسی کا کوئی فیصلہ بنیاد بنائیں تو صرف علمی فیصلہ نہ ہو، اس انسان کا عمل بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے کیسا تھا. یہ بہت بنیادی بات ہے. اس لیے رہنما اصول کے طور پہ یہ بات ہم سب کو اصول موضوعہ پر متعین کر لینی چاہیے کہ دیکھیے اجتہاد اور قیاس علی ضوء القرآن والسنہ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یا ان اصول کے اوپر ہوگا جو اصول مستنبط من القرآن والسنہ ہوتے ہیں. جو اصول کس سے ہوں گے؟ قرآن و سنت سے مستنبط ہوں گے، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا اصول، کوئی چیز ہٹ کر. جب روزے کا حکم آیا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، صحبت کر لی. آپ نے کفارے کا حکم بتایا. اب علماء کرام کے سامنے جب یہ حدیث آئی کفارے کی، تو انہوں نے صرف صحبت کو بنیاد بنا کر نہیں فیصلہ کیا، بلکہ وہ تمام صورتیں اس میں داخل کر لی قرآن و سنت کی روشنی میں، جس میں انسان بغیر کسی عذر شرعی کے از خود روزہ توڑ دے. اسی اصول کے اوپر سلم کے جب احکامات نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیع السلم، جس کو ہم کہتے ہیں بیع الاجل بالعاجل، کہ مبی جو ہے مسلم فیہی ادھار ہے، جو ایگریکلچر فائنانسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ مبی یعنی مسلم فیہی یعنی گڈس جو ہیں وہ ادھار ہیں اور پیسے سارے کے سارے کیش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد کی اجازت دی، جس کو ہم بیع السلم کہتے ہیں. عموماً یہ ایگریکلچر فائنانسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے کہ خرید و فروخت اس چیز کی ہوگی، بیع و شراء اس چیز کی ہوگی جو چیز موجود ہو، جو چیز مملوک ہو، جو چیز مقبوض ہو، اور 8-10 شرائط اس کی بیان فرمائی. لیکن جب ایگریکلچر فائنانسنگ کا مرحلہ آیا اور ان صحابہ کرام نے جو کہ کسان تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے کھیتی باڑی کریں؟ اب ہمارے پاس تو ہم تو سود پر پہلے قرضہ لیتے تھے، سود پر قرضہ لینے کے بعد ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے.
اب تو آپ نے سود کی حکم ممانعت بڑے واضح الفاظ میں کلام پاک میں آ گئی، آپ نے بھی منع فرما دیا، اب ہم کیسے کام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بیع سلم کرو۔ بیع سلم کا معنی کیا؟ کہ ابھی آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے، آپ پیسے پورے کے پورے کیش دے دو، اور 8 کے قریب شرائط مقرر کی کہ جنس مقرر کرو، قدر مقرر کرو، نوع مقرر کرو، صفت مقرر کرو، مکان ایفا و استفاء مقرر کرو، اس طریقے سے تم بیع سلم کر لو۔ ایک طے شدہ اصول کے اندر ریلیکسیشن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک تو حدیث تھی، اب ضرورت کھڑی ہو گئی کس کی؟ استثناء کی، مینوفیکچرنگ کی۔ مجھے یہ ٹیبل بنوانی ہے، بڑھئی کے پاس میں جاؤں، بڑھئی کہے گا جی مجھے تو آپ پیسے دے، سودا کرے، چیز تو ابھی موجود ہے نہیں۔ تو اب یہاں حضرات فقہاء کرام نے کیا کیا؟ اجماع کیا، اور اجازت دی کس چیز کی؟ اجماع کی، کہ آپ اجماع کے ذریعے سے استثناء کی اجازت دی۔ کس بنیاد کے اوپر اجازت دی؟ بیع سلم کی بنیاد پر اجازت دی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع سلم کی اجازت دی تھی، لہٰذا مینوفیکچرنگ اسی اصول کے اوپر اجماع ہو گیا اس کے اوپر علماء کرام کا۔ یہ میں چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی جو زمانہ نبوت میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے بعد فقہاء کرام کے زمانے میں ان اصولوں کے اوپر اجتہاد چلتا تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں نے اسلامی بینکنگ کا کام شروع کیا تو اور ہم دارالفتہ میں وقت لگانا، پہلے تو پڑھتے تھے پھر وقت باقاعدہ لگانا شروع کیا، تو مجھ سے فرماتے تھے ہمیشہ یہ بات کہ دیکھو، اور یہ بات میرے استاد میرے چچا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی ہم سے بار بار یہ بات فرماتے تھے، اور یہ بات میں اپنے ساتھیوں کو بھی عرض کرتا ہوں اسی اصول کے موضوع پر جو ہمارے یہاں پر ہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، بینکنگ کے مسائل زیادہ تر اجتہادی نوعیت کے ہیں، نئی نئی صورتیں سامنے آتی ہے، صورت مسئلہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے، 6 مہینے لگ جاتے ہیں صورت مسئلہ سمجھنے میں، کہ جی ایل سی کھلے گی تو کیسے کھلے گی، ایک بینک دوسرا بینک، ایک ملک دوسرا ملک، اس ملک کے قانون اس ملک کے قانون۔ تو فرماتے تھے کہ ہر مسئلے کو آپ سب سے پہلے آپ تلاش کرو نصوص کے اندر، اور فقہ کی کتابوں میں تلاش کرو متون کے اندر۔ جب کوئی مسئلہ آئے پہلے دیکھو نصوص کیا ہے، قرآن پاک میں کیا حکم ہے، سب سے پہلے کلام پاک کھولو، آیت نکالو، آیت نکال کر اب معاملہ آسان ہو گیا، اگر کوئی آیت مل گئی معاملہ آسان ہے، سارے محدثین سارے مفسرین اس پر بحث فرمائیں گے، حوالے ملیں گے، حدیث میں بھی حوالے ملیں گے۔ وہی نہیں ملتا تو فرماتے تھے آ جاؤ احادیث کے اندر، احادیث میں کوئی چیز مل گئی، اب دیکھو فقہاء امت نے محدثین نے کیا بحث کی ہے، مطالعہ کرو۔ پھر اس مسئلے کو جب فقہ میں آؤ، یہ نہیں ہے کہ ایک دم اٹھا کر اردو فتاویٰ پر آ جاؤ، فرماتے تھے یہ کام کبھی مت کرنا، سب سے پہلے اس مسئلے کو نکالو، دیکھو مسئلہ چلا کہاں سے، پہلے اس کو نکالو متون کے اندر۔ متون ہمارے کون سے؟ متون ہمارے ہیں کنز الدقائق ہے، قدوری ہے، اختیارات ہے، یہ ہمارے ہاں کے متون ہیں۔ وقایہ ہے، جس کی کتاب ہمارے یہاں شرح وقایہ پڑھا جاتی ہے، متون ہے حنفیہ کے۔ اس سے اوپر کے متون ظاہر و روایت ہے، فرماتے تھے پہلے ظاہر و روایت، پھر ان 4 متون کے اوپر آؤ، ان متون سے پھر شروحات پر آؤ، شروحات میں سارے مسائل کو دیکھو، اس کے بعد جا کر دیکھو فقہاء امت نے اپنے ان کے فتاویٰ میں کس بات کو اختیار کیا۔ تو فرماتے تھے اس طریقے سے ہر مسئلے کی تمام تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جلد بازی میں فرماتے تھے فیصلہ مت کرو۔ جب ہم فتوے لکھتے تھے، بالکل شروع کی بات ہے، بعد میں تو عادت پڑ گئی، جب ہم تخصص کر رہے تھے دارالفتہ میں تو ہم والد صاحب کو فتویٰ دکھاتے تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو دکھاتے تھے، یا کبھی دوسرا اساتذہ کو دکھاتے تھے۔ اگر کوئی ساتھی ہمارا اردو کتابوں کا حوالہ لکھ کے لے جاتا تھا ان دونوں حضرات کے پاس تو سخت ڈانٹ پڑتی تھی، اتنی ڈانٹ پڑتی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ تم اردو فتاویٰ پہ گئے کیوں، تم نے مسئلے کو اوپر سے کیوں نہیں دیکھا؟ اگر اردو فتاویٰ میں کوئی جزیہ لکھا ہوا ہے، عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے عبارت اٹھا لی، اصل کتاب میں سے کیوں نہیں اٹھائی عبارت؟ ہمارے مولانا تقی صاحب تو مجھ کو یاد ہے کہ ان طلبہ کو خوب ڈانٹتے تھے۔ اب تو خیر حضرت کو وقت نہیں ملتا فتاویٰ دیکھنے کا، زیادہ تر دوسرے حضرات دیکھتے ہیں، لیکن ہم تو انہی حضرات کو دکھاتے تھے۔ وہ اس بات کو فرماتے تھے، یہ اصول یاد رکھیے گا تاکہ میں اگلی بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں میں اس کے اوپر آتا ہوں۔
وہ اس بات کو فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کسی کتاب میں کسی دوسری کتاب کا حوالہ لکھا ہے، کبھی اس دوسری کتاب کے حوالے پر بھروسہ مت کرو، اصل کتاب میں نکالو۔ جب تک آپ اصل کتاب میں نہیں نکالو مسئلہ، آپ اس مسئلے کو آگے نقل مت کرو۔ بعض اوقات حضرات جو ہوتے ہیں روایت بالمعنی کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے بھی عبارت بنا لیتے ہیں، اور یقین مانے جب میں نے اس اصول کو اپنایا، میں نے بڑے بڑے فتاوی کے اندر یہ بات دیکھی کہ جب میں نے اصل عبارت نکالی تو اصل عبارت کچھ تھی، اصل عبارت کچھ تھی۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، انہوں نے ایک حدیث ذکر کی اور بڑی مشہور حدیث ہے، اس کی جب تخریج ہم نے کی تو وہ حدیث ہمیں کہیں ملتی ہی نہیں تھی، لکھی بہت بڑے مفتی نے اپنے فتوے کے اندر ہے۔ ہم نے جب اصل، کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی اصل کتاب میں نکالنے کی، جب اصل کتاب میں نکالا تو مل کے نہ تھے، یہاں تک کہ مجھے 3 مہینے ہو گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھک گیا۔ اپنے دارالعلوم میں ماشاءاللہ ہمارے لاکھوں کتابوں کا ہمارا لائبریری ہے، اس کی کوئی کتاب مجھے نہیں ملی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مختلف مدرسوں کی لائبریریوں میں گیا، اس زمانے میں ہمارے ہاں جو ہے وہ شاملہ وغیرہ نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھ کو وہ کتاب علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مجھ کو وہ حدیث جا کر ملی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر جا کے۔ انہوں نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہوا تھا، جب انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ درج ہوئی بھی تھی کہاں پر؟ ایک فتوے کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہر انسان ہے، یہ نہیں کہ کوئی ان کے علم میں کمی تھی، وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی سے دیکھ کر آگے نقل کر دی ہو، لیکن جب ہم نے اصل عبارت نکالی تو فرق آ گیا۔ یہاں پر بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہم نہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم بے لگام چھوڑ سکتے ہیں کہ جی یہ تو اب دنیا اس طرف جاری، بس چل شروع ہو جاؤ، فتویٰ ڈالا، عبارت ڈالی، مسئلہ ڈالا، وہاں سے جواب آیا، آگے چلتا کر دیا۔ اگر وہاں سے کوئی حوالہ آ گیا، اس حوالے کو ہی ہم نے آگے لگا دیا، گمراہی پھیل جائے۔ نہ ہم بالکل صرف نظر کر کر بیٹھ جائیں، نہیں، جدید ٹیکنالوجی سے آپ جس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں شرعی ضابطے میں رہ کر، اس حد تک ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں اصول کیا بنانا؟ ہمیں اصول یہ بنانا ہے کہ اپنی محنت، دیکھیے آپ نے منفی اور مثبت سارے پہلو پڑھ لیے، منفی مثبت پہلو بھی بہت ہے کہ نئی نئی چیزیں مل جاتی ہیں، جلدی مل جاتی ہیں، نئی نئی تحقیقات منٹ میں آ جاتی ہیں۔ منفی پہلو کیا ہے کہ انسان بالکل بے اثر ہو کے بیٹھ گیا، کوئی کام نہیں کر رہا، اپنا ذہن استعمال نہیں کرتا، اپنا حافظہ استعمال نہیں کرتا، خود کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتا، مسئلے کی تحقیق نہیں کرتا، جو لکھا ہوا آگے آگے چلتا کر دیا۔ آج ججز اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، مفتی اگر فیصلہ کرنے شروع کر دیں اور بے لگام ہو کر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد بے تحاشا خرابی پھیلنے کا ڈر ہے۔ اصول کیا ہے کہ آپ ضرور اس سے مدد لیں، لیکن اس مسئلے کی اپنی جستجو پوری کرنی ہے۔ جو اصول میں نے اپنے بزرگوں کے آپ کے سامنے بیان کیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک، قرآن میں اس مسئلے کو خود نکال کر دیکھیں، آپ محنت اپنی کرنی ہے۔ خود جب تک ہم مطمئن نہ ہو، ہمیں وہ چیز نہ ملے، ہم اس فتوے کو آگے نہ بڑھیں۔ وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ایک تحقیق ہمارے سامنے ضرور آئی ہے، لیکن اس تحقیق کو ہم آنکھیں بند کر کے آگے چلتا کر دیں، قطعاً نہیں یہ کام نہ کیجیے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو صحیح بتاتا ہے، تب بھی ہمیں اپنے معاملات پورے کرنے، اس مسئلے کو قرآن پاک میں نکالیں، حدیث شریف میں نکالیں، محدثین کی کتابوں میں نکالیں، مفسرین کی کتابوں میں نکالیں، فقہ کی کتابوں میں نکالیں۔ کوئی مسئلہ واضح ہوتا ہے یا اس کو فتاویٰ کے اندر آپ جا کر چیک کریں۔ جب اپنا پورا اعتماد ہو جائے، اپنا پورا حوالے جات ہمیں مل جائیں، ان حوالے جات کے بعد پھر ہم جا کر اس مسئلے کو بیان کریں۔ میرے دادا حضرت محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات فرماتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، نت نئے حالات میں وہ چیزیں جو انسانی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسان کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو حرمت کا مسئلہ بیان کریں تو اس کا کوئی نہ کوئی جواز اور کوئی نہ کوئی متبادل راستہ اس کا ضرور بیان فرمائیں۔ فرماتے تھے کہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا، بشرطی کہ ضرورت ہو۔ بیکار چیزیں، کوئی آدمی کہے کہ جی مجھ کو شراب کا متبادل دیں، ہم نہیں دے سکتے، بیکار چیز۔ لیکن کوئی آدمی کہے کہ سود کا متبادل دے،
ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی متبادل دینا ضروری ہے جو اللہ رب العزت نے دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا کہہ کر فرمایا، کیونکہ معاملات کرنا، تجارت کرنا یہ انسانی ضرورت ہے. اس لیے موجودہ حالات میں ہمیں نت نئی چیزوں کو کسی اصول کے اوپر پابند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی جستجو، اپنی رہن محنت، اپنی صلاحیت ہم پوری اس کے اوپر صرف کریں، محنت کریں، اور اس کے جو منفی پہلو ہیں اور مثبت پہلو ہیں ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اپنی محنت سے ہم قطع نظر نہ کریں. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں فقہی سیمینار کے حضرات کا بھی، تمام منتظمین کا بھی، کہ ماشاءاللہ یہ ان موضوعات کے اوپر اپنے اجتماعات کرتے رہتے ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے، جو ہمارے پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں. ایسے اجتماعات کم ہوتے ہیں جس میں ہمیں کہا جائے، طلبہ کو، حاضرین کو کہا جائے کہ جب مقالے لکھ کر لائیں، اس کے اوپر علمی گفتگو ہو. سیاسی اجتماعات، ویسے جلسے، مختلف دینی موضوعات پر تو اجتماعات بہت ہوتے ہیں، لیکن علمی موضوعات پر اجتماعات کم ہوتے ہیں. اور میں کراچی کے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا، اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو تھا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حاضری کا موقع عطا فرمایا جو انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے. اور اس سے پہلے مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ بہت اجتماعات آپ حضرات کے ہوئے. میں اس کو بہت ہی مبارکباد قرار دیتا ہوں، بہت اس پر میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ ایک علمی موضوع ہے. علمی موضوع کے اوپر ہم لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے، اپنے طلبہ کو متوجہ کرنا چاہیے، اور بات کو علمی انداز، علماء کا کام علمی انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر بات کا علمی انداز میں بات کریں، جذباتی انداز میں. ہمارے ہاں دو چیزیں ایسی ہیں جس نے علمی رخ کو پس منظر پیچھے کر دیا، ایک جذباتیت اور دوسری فرقہ واریت. ان دو مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے ہاں علمی موضوعات پس پردہ چلے گئے. ہر جگہ جذباتیت آڑے آ جاتی ہے یا فرقہ واریت آگے آڑے آ جاتی ہے. وہ تو جی فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے. علمی کام ہے، علمی کاموں میں ہم سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. علمی بحث کو علمی بحث کے انداز میں کرنا چاہیے. میں نے عرب علماء میں یہ بات دیکھی، عربوں کے میں کافی اجتماعات میں اللہ نے شرکت کا موقع دیا. ہندوستان کے جو علمی سیمینار، فقہی سیمینار ہوتا ہے، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے، ان اجتماعات میں میں نے دیکھا کہ علماء چاہے کسی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنی بات بڑے طریقے سے، بڑی تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں. مقالے لکھ کر لاتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، اس پر رد و قضا کرتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی کسی کی بات کا برا مان جائے، چونکہ علم غالب ہے، علمی رنگ غالب ہوتا ہے. عربوں میں بھی میں نے دیکھا اتنی شدید تنقید کرتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، لوگ لڑائیاں شروع ہو جائیں، اتنی شدید لیکن جب کھانے کی میز پر بیٹھیں گے، باہر ملیں گے، چاہے کہ ایسے شیر و شکر کی کوئی بات ہی نہیں جیسے ہوئی. یہ بات میں نے انڈیا میں بھی دیکھی. اللہ تعالیٰ یہ رنگ ہمارے ہاں آ جائے، یہ ہمارے ہاں رنگ نہیں ہے. اس لیے میں اس کی بہت پذیرائی بھی کرتا ہوں، اور ہم سب کو اس کو قابل تقلید بھی قرار دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نتنے موضوعات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.